میڈیا اور اس کے بد اثرات جو ہیں اس سے بچوں کو کس طرح بچایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یا اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء جو ہیں وہ اس دور کی ایجاد ہیں، اور اسلام کے جو نشأت اولیٰ ہے اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، اس نے اپنے آنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم دینے کے بعد قیامت تک کے ان تمام معاملات کو اصولی طور پر اس میں بیان کر دیا ہے اس تعلیم میں۔ میڈیا جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں میڈیا کی جو شکل ہے، گویا میڈیا ایک انٹرٹین کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور یا معلومات کا ذریعہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ مختلف ذرائع سے محظوظ ہوتے تھے، ان کے بھی اپنے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع تھے۔ مثلا مختلف مجلسیں لگا کرتی تھی، اور رات کو اسلام کی بعثت سے قبل رواج تھا عرب میں کہ قصہ گوئی کی محافل اور مجلسیں ہوتی تھی، اور لمبی لمبی دیر، اور بڑے بڑے جو سردار ہوتے تھے یا بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے ان کے درباروں میں باقاعدہ اس کا رواج ہوتا تھا۔ اسلام نے جب اسلام آیا ہے تو اس نے صرف چیزوں کو منع نہیں کیا بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے ذرائع بھی عطا کیے، اور دراصل انسان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ چونکہ خدا تعالیٰ کا عبد بننا ہے، اس لیے ایسے احکامات دیے جن کے ساتھ وہ لذت، وہ حقیقی لذت حاصل کرنے کے ذرائع مہیا کیے، اور اس میں عبادات تھیں۔ لمبی بات اس میں چلتی چلی جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اگر ہم واقعات دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ کی سیرت میں یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ان محفلوں میں جو رات کو لگتی تھی جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس پاک فطرت شخصیت کو ہر قسم کی آلائش سے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ نیند آ گئی، کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور وہ اس محفل سے جانے سے بچ گئے۔ تو گویا اس میں وہ جو محفل تھی، جو لطف اندوز ہونے کی محفل تھی، اس میں کئی برائیاں بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بعثت مبعوث فرمایا اور اسلام کی کامل تعلیم سے نوازا، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع کو جو برائی پیدا کرنے والے تھے ان کی روک تھام کی، اور فرمایا کہ مثلا بہت خوبصورت ایک جو اصولی فیصلہ فرمایا یا اصولی ہدایت کہ نماز عشاء سے پہلے سونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نماز عشاء کے بعد بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ کہ اگر نماز سے پہلے سو جاؤ گے تو عشاء کی نماز تمہاری فوت ہو جائے گی، جو دراصل خدا تعالیٰ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر عشاء کے بعد لمبی دیر فضول گوئی میں یا ایسی باتوں میں مشغول رہو گے جس کا تعلق نہیں ہے، یا جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف لطف اندوز ہونے کی ذرائع ہیں یا اس کا وہ ایک ذریعہ ہے، تو اس کے نتیجے میں صبح جو فجر کی نماز ہے اس سے محروم ہو جاؤ۔ تو گویا یہ ہمیں ایک اصولی ہدایت فرما دی کہ جو آئندہ زمانے میں جو بھی اس قسم کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا معلومات انفارمیشن کے لیے جو ذرائع بھی پیدا ہوں گے، جو بھی پیدا ہوں گے، ان کو اس طریقے پہ اختیار کیا جائے کہ ان کے حقیقی پہلوؤں کو سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے برے پہلوؤں سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ نیک اور پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ آپ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہیں۔ یہی طریق آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقام پہ فائز کیا تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ آپ کے پاس رہیں۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ حضور کو نعوذ باللہ کوئی شوق تھا کہ لوگوں کی شکلیں دیکھیں یا ان کے ساتھ باتیں کریں، بلکہ غرض یہ تھی کہ حضور کی صحبت میں رہ کر وہ حقیقی عرفان وہ پا سکیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کو عطا ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ بتایا کہ جو بھی ذرائع آئندہ پیدا ہوں گے ان میں جو حقیقی جو صدق کا جو پاکی کا پہلو ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور اس میں ایک جس طرح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، میانہ روی بہترین ایک ذریعہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو آج کے دور میں میڈیا کے ذرائع یا اس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہوں یا وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہر دونوں اس کے دو جو پہلو ہیں ان کو اس حد تک اختیار کیا جائے یا ان کو اس حد تک استعمال کیا جائے جو لغو میں نہ چلا جائے۔ پھر یہی کہ قرآن کریم فرمایا مومنوں کی یہ ایک صفت بیان کی کہ ہم ان اللغو مورزون، کہ ہر لغو پہلو سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی میڈیا کا بھی ایسا پہلو جو لغو میں شامل ہو جائے، خواہ وہ انفارمیشن کے لیے ہو خواہ وہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہو، وہ اس سے منع کیا۔ لغو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جہاں وہ کام اس کو اصل کام سے روک دے جی بالکل، اور بے فائدہ کام میں داخل ہو جائے، کہ جو اس کا بنیادی کام تھا اس سے اس کو غافل کر دے تو پھر وہی چیز لغو میں داخل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ یہی کہ وہ میں نے جو انفارمیشن کا جو پہلو استعمال کیا لفظ، اس میں وہ بعض اوقات یہ ایسی چیز ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک چیز تلاش کرنے کے لیے آگے سے آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے بہت سارے وہ کام جو دراصل آپ کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہیں، نمازیں ہیں، عبادات ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ رات دیر تک اگر محو رہیں تو آپ کی صبح کی نماز بھی اس سے بھی آپ محروم رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنی یہ اس لحاظ سے خوبصورت اور اس لحاظ سے بڑی اہم جماعت ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے رہنما عطا کیے رکھے ہیں کہ جو خلافت کی صورت میں ہمارے ساتھ ہیں ہر دور میں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بھی، اس سے پہلے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث، جب یہ میڈیا ایجاد ہونا شروع ہوا، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، جب ریڈیو آیا تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں سینما تھا تو اس کو لغو قرار دے کے حضور نے فرمایا کہ اس پہلو کو اگر تو کوئی معلوماتی ہے تو ایک حد تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن وہ بھی انٹرٹین کا تھا، انفارمیشن کا تھا۔ اس کو کہا کہ اگر اس میں جس طرح اس دور میں لوگوں کو سینما کی عادت پڑ گئی تھی، لوگ اپنی تنخواہیں اس پہ ضائع کر دیتے تھے، گھر کے اخراجات کرتے نہیں تھے، جو میاں بیوی کی حقیقی ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف اس لغو کام میں سنیما دیکھنے میں اپنے پیسے ضائع کر دیتے۔ تو وہ فرمایا کہ وہ پہلو جو اس سے اجتناب۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح رابع کو اگر ہم دیکھیں تو رحمہ اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اس دور میں یہ جو مختلف نئی ایجادات ہوئیں، وی سی آر کی، اس کے بعد ٹی وی، تو یہ اس کے پہلوؤں کو یہی فرمایا کہ اس کے اس پہلو کو اختیار کرو جو جائز ہے، بچوں پہ نظر رکھو، بچوں کی والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر 20 دفعہ والدین کو بھی اور بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اس کا یہ پہلو، والدین کو کہا کہ ہر وقت تمہاری ان پہ نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے ایسی عمر سے گزر رہے ہیں جس میں بعض اوقات اچھے اور برے کی پہچان انہیں نہیں ہوتی۔ والدین چونکہ جاننے والے ہوتے ہیں، ان جہاں دیدہ ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے اس پہلو تک بچوں کو محدود کر سکتے ہیں جو فائدہ۔ تو اس طرح ہم اس کے بد اثرات سے انہیں بچا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ذریعہ جسے میں نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کی تربیت کے لیے یہاں تک فرمایا کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، شادی ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس وقت بھی دعا سکھائی کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا اور جو تم ہمیں عطا کرے اسے بھی محفوظ رکھنا۔ تو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کا جو پہلو ہے وہ بھی ایسا ہے جو ان بد اثرات سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔